السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ حکومت پاکستان نے مسجد نبوی میں وفاقی وزراء کے خلاف نعرہ بازی اور انہیں ہراساں کرنے والوں کے خلاف سعودی حکومت سے کارروائی کی درخواست کر دی ہے۔ جمعے کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام تو سعودی عرب میں ہوا، لیکن اس سے کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے، لہٰذا وہ سعودی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نعرہ بازی کرنے والوں کی شناخت کر کے انہیں ڈی پورٹ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سعودی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نعرہ بازی کرنے والوں کی فوٹیجز حکومت پاکستان کو فراہم کی جائیں تاکہ ان کی شناخت کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سن 2021 میں پاکستان میں آزادی اظہار کی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال ملک میں نہ صرف آزادی اظہار کا بنیادی حق خطرے سے دوچار ہوا بلکہ کئی دیگر حقوق بھی محدود ہوئے۔ اس بات کا انکشاف جمعے کو ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے سن 2021 میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں ملک میں آزادی اظہار کی صورتحال مختوش ہوئی اور اس دوران ملک میں 9 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں صحافیوں کو مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیا گیا۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی موقر تنظیم کی رپورٹ کے مطابق ملک میں جبری گمشدگیوں کے رجحان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پر تاحال حکومت کے کسی عہدیدار کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت میں شامل عہدیدار پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانے کا عزم کر چکے ہیں۔ اور اب یوکرین روس جنگ کی صورتحال۔ ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی کی صحافی ویرا ہائچ یوکرین کے دارالحکومت میں رہائشی عمارت پر روسی فضائی حملے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی ہیں۔ وہ اس عمارت میں رہائش پذیر تھیں۔ REFRL کی یوکرین سروس نے بتایا کہ ہائٹس کی لاش 29 اپریل کو صبح سویرے اس عمارت کے ملبے سے ملی تھی جسے ایک رات پہلے روسی میزائل نے نشانہ بنایا تھا۔ کیف کی پولیس نے جمعرات کو بتایا ہے کہ جب سے روس نے حملہ کیا ہے، یوکرین کے کیف کے علاقے سے 1150 شہریوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور ان میں سے 50 سے 70% کو چھوٹے ہتھیاروں کے زخم آئے ہیں۔ ٹویٹر پر شائع ایک ویڈیو پوسٹ میں کیف پولیس کے علاقائی سربراہ ایندری نیپتوف نے کہا ہے کہ زیادہ تر ہلاکتیں بوچا کے قصبے میں واقع ہوئیں، جہاں روسی افواج کے انخلا کے بعد سینکڑوں لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ رائٹرز بوچا میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اور ان کی ہلاکتوں کی وجوہات کی تصدیق نہیں کر پایا ہے۔ روس نے یوکرین پر 24 فروری کو کیے گئے حملے کے بعد بوچا میں شہری آبادی کو ہدف بنانے کے الزام کی تردید کی ہے۔ رائٹرز نے کیف کی پولیس کے سربراہ کے تازہ بیان پر روسی وزارت دفاع کا رد عمل معلوم کرنا چاہا تھا۔ ویڈیو میں پولیس سربراہ نے کہا کہ آج کی تاریخ تک ہمیں شہریوں کی 1150 لاشیں ملی ہیں جنہیں ہم نے تجزیے کے لیے فورینسک کے اداروں کو بھیج دیا ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ روس نے ماریاپول میں ایک فیلڈ ہسپتال کو بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ اخبار دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی وزارت نے کہا ہے کہ زخمی فوجیوں کا قتل یا مزید زخمی کرنا جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کانگریس پر زور دیا کہ یوکرین کی مدد کرنے اور روسی جارحیت کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو $33 ارب کی اضافی امداد کی منظوری دی جائے۔ اس اقدام سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ امریکہ کیف کی امداد کے لیے
ٹھوس اور طویل مدتی مہم جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے اور اس سے روس کمزور ہوگا۔ بائیڈن کی تازہ تجویز، جس کے لیے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کی مدد سے یوکرین اپنی 5 ماہ کی ضروریات پوری کر سکے گا، اس میں $20 ارب کی عسکری اعانت بھی شامل ہے، جبکہ اس کے قریبی ہمسایہ ممالک کے دفاع کو بھی تقویت مل سکتی ہے۔ اس اعانتی پیکج کو زیر غور لانے کے لیے اب کانگریس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو براہ راست پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ یوکرین پر غلبہ حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بائیڈن نے اس ہفتے پولینڈ اور بلغاریہ کو قدرتی گیس کی ترسیل بند کرنے پر روسی رہنما کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی روس کو بلیک میل نہیں کرنے دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات روسی حکومت اور روسی سرمایہ داروں کو یوکرین کے خلاف صدر پوٹن کی جنگ کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے امریکہ کی حکومت کے اختیار میں اضافہ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جمعرات کو کہا کہ ان کی تنظیم ماریاپول میں اسٹیل پلانٹ کو خالی کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جہاں جنگجو اور عام شہری چھپے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سیکریٹری جنرل نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کہا کہ ہم اس وقت ہر ممکن اقدام کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر زیلنسکی نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ سیکریٹری جنرل اور وہ مل کر اسٹیل پلانٹ میں پھنسے شہریوں کی مدد کر سکیں گے۔ اس سے قبل جمعرات کو گوتریس نے کیف سے باہر ان 3 قصبوں کا دورہ کیا تھا جن پر روسی افواج نے قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیمت عام شہری ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکہ کے سابق سفیر اور امریکی محکمہ خارجہ میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہنے والے رچرڈ آلسن قطر کی حکومت کے لیے غیر قانونی لابنگ کے مقدمے میں الزام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ان پر الزام ہے کہ انہوں نے قطر کے لیے امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش غیر مناسب طریقے سے کی اور اس کے علاوہ دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والے تحائف کی تفصیلات کو چھپایا۔ رچرڈ آلسن اوباما دور کے اواخر میں افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کے طور پر کام کر رہے تھے، جب عدالتی دستاویزات کے مطابق انہوں نے قطر کے لیے لابنگ کے لیے امداد اور مشورے فراہم کیے۔ امریکی قانون کے مطابق سرکاری عہدوں پر تعینات افراد ملازمت کے بعد 1 برس تک اس قسم کی لابنگ نہیں کر سکتے۔ اے پی کے مطابق اس سلسلے میں تبصرے کے لیے محکمہ انصاف اور رچرڈ آلسن سے رابطہ کیا گیا، لیکن ابھی تک ان کا جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ طالبان رہنما ملا ہبت اللہ اخندزادہ نے عید الفطر کے موقع پر ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا عالمی امن و سلامتی میں اپنا کردار ہے۔ اس ضرورت کے مطابق دنیا کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل کو رسمی طور پر اور سفارتی اصولوں کے تحت حل کر سکیں۔ اپنے 17 نکاتی پیغام میں انہوں نے تعلیم اور خواتین کے حقوق کی بات کی، لیکن لڑکیوں کے اسکول کھولنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام اپوزیشن کو عام معافی دی گئی تھی اور عملی طور پر اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ طالبان کی وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے تقریباً 20,000 اسکولوں میں 10 ملین طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں 27 لاکھ لڑکیاں ہیں۔ مولوی نور اللہ منیب نے میڈیا کو بھیجے گئے پیغام میں کہا کہ ملک بھر کے اسکولوں میں 25 لاکھ اساتذہ ہیں اور ان میں 1 لاکھ خواتین اساتذہ ان طلباء اور طالبات کو تعلیم دے رہی ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف مبینہ تشدد اور نفرت انگیز تقریروں کے خلاف اب خود ہندو مذہبی تنظیموں اور مذہبی شخصیات نے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے ہندوتوا کے نام پر نفرت انگیز ماحول بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہندو
اپنی اجتماعی خاموشی توڑ دیں۔ اس سلسلے میں امریکہ میں مقیم سرکردہ ہندو شخصیات اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک بیان جاری کر کے مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ اور مسلم خواتین کی آن لائن نیلامی اور حجاب پر پابندی جیسے واقعات کی مذمت کی ہے اور دنیا بھر کے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان واقعات کی کھل کر مذمت کریں۔ نئی دہلی سمیت بھارت کے دیگر شہروں میں واقع متعدد ہندو آشرموں، ہندو مذہبی تنظیموں اور ہندو مذہبی شخصیات نے اس بیان کی حمایت کی ہے۔ روس کی ایک جیل میں تقریباً 3 سال گزارنے کے بعد سابق امریکی میرین ٹریور ریڈ جمعرات کو امریکہ واپس آئے ہیں۔ امریکہ میں قید ایک روسی کے ساتھ ان کا تبادلہ ہوا تھا۔ ریڈ کو نشے کی حالت میں ماسکو کے 2 پولیس افسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ امریکہ نے اس مقدمے کو بے معنی ڈرامہ قرار دیا تھا۔ ریڈ اپنے آبائی علاقے ٹیکساس پہنچے اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے چند دن فوجی ہسپتال میں گزاریں گے۔ ٹیکساس کے ایک کانگریس مین نے ٹوئیٹر پر ریڈ کی آمد کی تصاویر پوسٹ کی ہیں۔ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات میں پہلے ہی دوریاں پائی جاتی تھیں، لیکن سن 2018 میں جب استنبول میں سعودی صحافی جمال خشوگی کا قتل ہوا تو یہ تناؤ اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا۔ تاہم اب کم و بیش 3.5 سال بعد ان دونوں ممالک کے درمیان حائل خلیج ختم ہو رہی ہے۔ صدر طیب اردوان نے 5 برس بعد سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ صدر اردوان کی سفارتی حکمت عملی میں ایک ایسے وقت میں تبدیلی آ رہی ہے جب ترکی گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران اپنے سخت ترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ مزید خبروں سے پہلے ایک اعلان۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ اعلان ختم ہوا۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبر۔ کووڈ ویکسین تیار کرنے والی کمپنی ماڈرنا امریکی ریگولیٹرز سے ملک میں چھوٹے بچوں کے لیے ویکسین کے استعمال کی اجازت چاہتی ہے۔ امریکہ میں 5 سال سے کم عمر کے بچے واحد گروپ ہیں جو ابھی تک ویکسینیشن کے اہل نہیں ہیں۔ مایوس والدین انہیں تحفظ دینے کا موقع کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماڈرنا نے جمعرات کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو ڈیٹا جمع کرایا۔ کمپنی کو امید ہے کہ FDA موسم گرما میں بچوں کو دینے کا فیصلہ بروقت کرے گا۔ بیجنگ شہر کے تمام اسکولوں کو کووڈ کی پابندیوں کو مزید سخت کرتے ہوئے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ چین کے دارالحکومت کو ایک وسیع وبا کو روکنے کا سامنا ہے۔ 21 ملین کی آبادی والے شہر نے پہلے ہی اس ہفتے بڑے پیمانے پر جانچ کے 3 راؤنڈز کا آرڈر دیا تھا۔ شہر کے ایجوکیشن بیورو نے جمعرات کو تمام اسکولوں کو حکم دیا کہ وہ اگلے ہفتے یوم مئی کی تعطیل سے 1 روز پہلے کلاسیں ختم کر دیں۔ کیسز کی بڑی تعداد 6 اسکولوں اور 2 کنڈرگارٹنز میں سامنے آئی ہے۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ریاست کولوراڈو میں ایک شخص میں AH5 انفلوئنزا وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ امریکہ میں H5 برڈ فلو سے کسی انسان کے متاثر ہونے کا پہلا کیس ہے۔ CDC کے مطابق مذکورہ شخص H5N1 برڈ فلو سے مشتبہ طور پر متاثرہ پولٹری کے پرندوں کو تلف کرنے کی کارروائی میں شریک تھا۔ مریض کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور اسے اینٹی وائرل دوا اور اسٹیمولیٹر دیے جا رہی ہے۔ CDC کا کہنا ہے کہ H5N1 وائرس کے بارے میں ادارہ تعین کر چکا ہے کہ اس کے خطرات کم درجے کے ہیں اور انسان میں اس کی منتقلی کی تشخیص کے بعد بھی وائرس کے خطرات کی نوعیت یہی رہے گی۔ عالمی سطح پر H5 گروپ میں شامل وائرس کی انسانوں میں منتقلی کا یہ دوسرا کیس ہے۔ CDC کے مطابق ایسا پہلا کیس دسمبر سن 2021 میں برطانیہ میں سامنے آیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔